ہمارے ساتھ ایز آلویز فرام اسلام آباد جناب پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائش صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. ان سے خاص طور پر آج ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس کیس کے حوالے سے بھی, اور شروع تو ہم مقبوضہ کشمیر سے کریں گے. جی امتیاز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ امتیاز بھائی. آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کا جو کیس ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس کے ایک عرصہ تک چیئرمین بھی رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے, لیکن وہ اس وقت بھی اپنے مفاد کے لیے رہے اور آج بھی اپنے مفاد کے لیے وہ باہر بیٹھ کر لڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ کیوں خاموش ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ایک چیز تو یہ ہوئی کہ جو چونکہ لیٹسٹ افغانستان کا جو معاملہ ہوا ہے وہ فوکس زیادہ اس طرف ہو گیا ساری دنیا کے تقریباً, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو چائنا کا ہے وہ سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ والا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے, سلسلہ چل رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو اسرائیل کو تسلیم کیا گیا یو اے ای کی طرف سے, اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اس کے بن گئے ہیں. تو یہ اصل میں تھوڑا سا وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس جو ہے افغانستان مین وجہ بنی ہے کہ جس کی وجہ سے چائنا کی طرف سے فوکس ہٹا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی آپ نے جیسا کہ ذکر کر رہے تھے اپنے انٹرو کے اندر کہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن ہیں یا جمہوریت کے چیمپئن ہیں, ایون انڈیا خود اپنے آپ کو بڑا کلیم کرتا ہے اور کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ جہاں بیٹھے یو کے اندر, یو کے سب سے پرانی آپ کہہ لیں ڈیموکریسی ہے دنیا کے اندر. امریکہ جو ہے وہ بڑا اس میں اس کی بلکہ بہت سی تنظیمیں امریکہ کی جو ہیومن رائٹس کو دیکھتی ہیں, اس کے بعد رپورٹس بھی جاری کرتی ہیں. لیکن اب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کشمیر کے اندر جتنے مظالم ہو رہے ہیں وہ چونکہ مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں شاید. اصل میں مین جو تھریٹ ہے میں سمجھتا ہوں, میں جو لیٹ می سے مطلب اوپنلی کہ مین تھریٹ جو ہے وہ اصل میں مسلمانوں سے ہے, کیونکہ اسلام بڑی سپیڈ کے ساتھ پھیل رہا ہے. آپ دیکھیں امریکہ کے اندر بہت سارے مسلمان ہو رہے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ, دیگر یورپی ممالک کے اندر بھی, تو اسلام پھیل رہا ہے کافی سپیڈ کے ساتھ, اور اسی کو تھریٹ سمجھا جاتا ہے. ہندوؤں سے تھریٹ کوئی نہیں ہے. آپ کہہ لیں کہ کرسچنس کو یا جیوز کو ہندوؤں سے اتنا تھریٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کا ایک ملک ہے اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی خاص وہ نہ ہی خطرہ ہے, اور نہ ہی کوئی عیسائی جو ہیں یا جیو جو ہیں وہ ہندو بن رہے ہیں. ایک تو یہ وجہ بن گئی. اب چونکہ اسٹریٹجیکلی جو کشمیر کی جو لوکیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف چائنا آ جاتا ہے, ایک طرف جو ہے پاکستان ہے, پھر رشیا بھی قریب ہے, تو یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ لوکیشن پہ واقع ہے. تو وہ کسی صورت میں بھی پوری دنیا کے لوگ ہی میں سمجھتا ہوں جو کہ مسلمان نہیں ہیں, جو مسلمان بھی ہیں اب وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے اپنے جو معاشی معاملات ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ دے رہے ہیں زیادہ, آپ کہہ لیں کہ اہمیت دے رہے ہیں, اب امپورٹنس دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آج کل تو ٹریڈ اور اکانومی اور اس کی بات ہوتی ہے نا, تو آپ کے سامنے یہ کہ آپ کے ہمارے بہت سارے مسلمان ممالک ہیں, اگر دیکھا جائے تو کھل کھلا کے ترکی نے بات کی ہے, ایران نے کی ہے, پاکستان نے کی ہے, اور ایک آدھ اور کسی ملک نے کی ہے. ادروائز باقی جو مسلمان ممالک ہیں جو مور دین 50 ممالک ہیں دنیا کے اندر مسلمان, ان میں سے کسی نے خاطر خواہ ایکٹیولی اتنا عرصہ ہو گیا. دیکھیں کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہوا ہے, وہاں پہ بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. ابھی آپ 5 بچوں کے جوان بچوں کی یا 5 آپ کہہ لیں نوجوانوں کے شہادت کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تو روز کا معمول بن گیا وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد ان کی جو لاشیں نہ دینا. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے جو لیڈر تھے, کیا نام تھا ان کا, میں نام مس کر رہا ہوں, تو ان کی لاش کو بھی انہوں نے نہیں دیا, اور جہاں انہوں نے دفن کرنا تھا جو چھودا کا جو قبرستان ہے کشمیریوں کا, وہاں پہ ان کی وصیت تھی کہ وہاں دفن کیا جائے, ان کو دفن نہیں کیا. تو اس طریقے سے ہتھ کنڈے جو ہیں میں کہتا ہوں ظالمانہ جو ہے وہ جاری ہے انڈیا کے اندر. اور جب تک یہ مودی ہے, خاص طور پہ مودی کو آپ کو پتا ہے یہ ریوارڈ ہی اسی بات کا ملا ہے نا کہ اس نے گجرات میں جب وہ چیف منسٹر تھا تو اس نے وہاں پہ مسلمانوں کو قتل عام کروایا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اس کو پہلے ٹرم ملی ایز پرائم منسٹر تو یہاں آ کے اس نے کشمیریوں کے اوپر ظلم کیا. دیگر اقلیتیں بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں. ایون کرسچن جو ہے وہاں پہ ان کے اوپر بھی اٹیک ہوتے ہیں, جو گنڈے پھر رہے ہیں ان کے سڑکوں کے اوپر بازاروں میں, جو RSS کے گنڈے ہیں
وہ سر عام آپ دیکھیں کہ دوسری اقلیتوں پہ ظلم کرتے ہیں. کئی واقعات ہیں. ایک بچی تھی, خاتون تھی جو کرسچن تھی, اس کو جلایا گیا, سر عام جلایا گیا. تو یہ تو ایک ظلم ہے, یہ ختم نہیں ہونے والا. اس کا حل ایک ہی ہے کہ کشمیریوں کی طرف سے خود اندر سے ایک جو پہلے جدوجہد وہ کر رہے ہیں, لیکن مزید ان کو شدت کے ساتھ جدوجہد کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے اس کو بھی اس کے لیے اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے, اور کرے گا بھی آئی ہوپ, کیونکہ سی پیک کی وجہ سے. اور ویسے بھی چونکہ اس خطے کے اندر اب چائنا کی جو ہے ایک لیڈرشپ اوبر کے سامنے آئی ہے ایشیا کے اندر. اور اس کے اندر اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ بلاگ جو ہے بننے جا رہا ہے, جو آج بنتا ہے یا کل بنتا ہے, لیکن بننا ہی ہے یہاں یہ بلاگ. تو اس کو چاہیے کہ یہ مسئلہ جو حل کروائے. اور میں نے تو پہلے فور کاسٹ کیا کہ 2022 جو ہے یہ اس میں کشمیر کا کوئی نہ کوئی سولوشن انشاءاللہ تعالی نکلے گا. جی صحیح ہے. آپ ویسے بھی پیر ہیں ماشاءاللہ, اللہ کرے کہ آپ کی زبان مبارک ہو اور یہ واقعی ایسا ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو ہر وقت کہتا آیا ہے کہ ہم اچھے تعلقات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ دو بچھڑے ہوئے خاندان جو ہیں ان کو ملایا ہے پاکستان نے. ایک فیملی انڈیا میں رہتی تھی اور ایک پاکستان میں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے پائلٹ پکڑا تھا اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی مثبت جو ہے اقدام وہ نہیں اٹھایا جا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہی کچھ کرتا رہے گا یا وہ بھی اپنا سٹینڈ لے گا؟ دیکھیے اب ٹائم آ گیا ہے کہ سٹینڈ لینا چاہیے. ڈپلومیٹیکلی ظاہر بات ہے سافٹ امیج جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے پاکستان کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھا کہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, اس میں ہمارا جو سافٹ امیج ہے اس کا ہمیشہ پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایک لمٹ ہی ہے نا, ایک کہاں تک آپ اتنا زیادہ جھکتے چلے جائیں گے. اب جیسے کہ تمنا بھائی نے کہا کہ اصل میں ایشو یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ چونکہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اور اس وقت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. اور امریکہ اگر دیکھیں اس کی معیشت دیکھیں تو وہ اندر اس کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بڑے مسائل ہیں. آئے دن کمپنیاں وہاں پہ آپ کہتے ہیں کلوز ہوتی ہیں, وائنڈ اپ ہوتی ہیں, وہاں بڑے مسائل ہیں اکنامیکلی. تو اس لحاظ سے جو ہے چائنا جو ہے وہ اب اس کی برتری جو ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور یہ جو ون بیلٹ ون روڈ والا پروجیکٹ ہے, اگر یہ صحیح معنوں میں آپریٹ ہو جاتا ہے, چل پڑتا ہے, انوگریشن آ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا جو بینیفٹ ہے باقی ممالک کو ملے گا, لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ ملے گا. اور پاکستان کے چونکہ گوادر پورٹ بھی انہوں نے چائنا کے ساتھ تعاون چل رہا ہے وہاں پر بھی, تو جتنی بھی لاجسٹک سپورٹ ہے پاکستان کے اندر سے گزر کے جائیں گی, جو وہیکلس گزر کے جائیں گی, یا جو بھی ان کا جو آپ پروڈکٹس ہیں وہ جو بھیجیں گے دوسرے ممالک کو, تو وہ رستہ یہی اختیار کریں گے. تو اس سے بھی پاکستان کو کافی آپ کہہ لیں کہ پاکستانی اکانومی کو کافی سٹیبل ہونے کا موقع ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہ کہوں گا کہ امریکہ جو ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے جو سچویشن چینج ہو چکی ہے اب نا, اب وہ دنیا نہیں رہی جو کسی زمانے میں آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال 20 سال پہلے تھی. اب امریکہ جو ہے اس کی پوزیشن وہ نہیں ہے اس وقت. آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ممالک بھی اس کو چیلنج کر رہے ہیں. شمالی کوریا نے آپ دیکھیں ایک میزائل جو فائر کر دیا ہے, جو کہتے ہیں کہ اپنی نوعیت کا پہلا میزائل ہے, جو کہ اس سے زیادہ دور مار کرنے والا میزائل پہلے نہیں فائر ہوا ابھی تک. تو آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن بن رہی ہے. شمالی کوریا جیسا ملک جو کہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے. اب چائنا جو ہے پاکستان کا ہمسایہ ہے, تو اب پاکستان کا ہمسایہ ہونے کے وہ حق بھی ادا کر رہا ہے. بہرحال اس میں یہ جو آپ آگے آپ کا کوشچن میرے خیال آئے گا بھی کہ چائنا کی جو وزٹ کریں گے ہمارے پرائم منسٹر کا, اس کے بڑے دور اثر نتائج نکلیں گے. تو یہ چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہر دکھ میں ہمارے یہ کام آیا ہے, جس حد تک یہ کام آ سکتا تھا, جتنی بھی اس کی اس وقت ہوتی تھی کیپیسٹی, تو یہ ہمیشہ کام آیا. ہمارے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جو دفاعی ضروریات ہیں, جس میں آپ کہہ لیں ایئر کرافٹس ہیں, جس میں بحریہ کو ہم نے اپ گریڈ کرتے ہیں, اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر ہمیں چائنا سے کافی سپورٹ ملتی ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ ہو. جی جی امتیاز بھائی آپ سے, کیونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کا جو کیس ہے اس حوالے سے کیا واقعی یہ جو ابھی پارلیمنٹیرین جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے قانون جو ہے اس کو مرتب کرتے ہیں, عوام کے لیے کچھ سہولت جو ہے قانونی وہ نہیں دیتے. اور کیا ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ایسے ہی کر رہی ہے کہ ججوں کے بچے جو ہیں, بیوی بچے جو ہیں, ان سے نہ پوچھا جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟
کیونکہ اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ میں تو اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتا ہوں. آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر کیونکہ اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہم اس کے اوپر فیئر کمنٹس کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیشین ہیں، اور اگر ان کے بارے میں جب نیب کارروائی کرتی ہے یا دوسرے ادارے کارروائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ لیونگ بیانڈ مین وہ خود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. اگر ان کے جو ڈپینڈنٹ ہیں، جو بیوی بچے ہیں، ان کے جو اثاثے اگر زیادہ ہوں تو وہ ان کا بھی ذمہ دار انہی کو ٹھہراتے ہیں. تو اس میں یہ جو ہے ایک نیا، میں کہتا ہوں کہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ایک نیا روح ہوگا اور اس کی مثال پھر دیا جائے گی باقی جو معاملات کے اندر بھی، کیونکہ صرف عدلیہ کے بارے میں نہیں ہوگا. یہ ظاہر بات ہے کہ ایک اصول طے کیا جا رہا ہے نا کہ جی جو جج ہے اس سے نہ پوچھا جائے کہ اس کے جو بچے کے بارے میں جو بھی کچھ ہے واٹ ایور کہ کہاں سے آیا کیسے آیا، اس کا لب لباب تو یہی ہے نا. اب یہ جو چیز ہے، یہ فیصلہ جو ہے اس کا یقیناً بیوروکریٹس بھی فائدہ اٹھائیں گے، اس کا پولیٹیشین بھی فائدہ اٹھائیں گے. جب ہم وکلا جب پیش ہوں گے ان کے کیسز کے اندر تو ہم اس کا ایک پریسیڈنٹ اس کو پیش کریں گے. ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی اس میں ایک اصول طے کر لیا نا. مطلب جج جو ہے جو بھی ہے وہ اب کہہ لیں کہ سروس میں ہی ہے نا، سروس آف پاکستان کے اندر ہی ہے. تو ٹھیک ہے اگر جج کا لفظ استعمال ہوا تھا، لیکن سملر جو کیسز ہیں اس کے اندر دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اب ایٹ دی سیم ٹائم جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ جو ان کے بچے ہیں یا بیوی ہے، میرا خیال میں ان سے انڈیویجلی جو ہے وہ ریلیونٹ جو بھی فورم ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. جو بھی اگر مثال کے طور پر ایف بی آر ہے یا ٹیکس اتھارٹیز ہیں، وہ اگر چاہیں تو وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں یہ جو آپ کی اتنی آمدن ہے اور یہ اس کا جو بھی ہے سورس وہ بتائیں یا جو بھی کچھ کریں. وہ ظاہر ایز انڈیویجل وہ اپنی ریٹرن جو ہے داخل کرتے ہیں ہر سال ایف بی آر کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا. تو ان کو ایز انڈیویجلی اس کا وہ حساب وہ دے سکتے ہیں اور ان سے مانگا جا سکتا ہے اس فیصلے کے باوجود جو میں سمجھا ہوں. اور لیکن بہرحال ایک موقع مل گیا ہے. یہ اب ظاہر کہ میاں نواز شریف بھی بات کریں گے، میاں شہباز بھی بات کریں گے، پیپلز پارٹی والے بھی بات کریں گے، اور وہ کہیں دیکھیں یہ ججز جو ہیں یہ اب مقدس گائے بن گئی ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اور ہمارے ساتھ ڈفرینٹ سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ یقیناً ایک اس کے اوپر ایک میں نے بتایا کہ ایک نیا پریسیڈنٹ بن گیا ہے جس کو کوٹ کیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، جو چند ایک منسٹر ہیں ان کی باتوں سے مجھے لگا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ اس کو بھی ریویو کرنے کے لیے، چونکہ اس میں نئے نکات سامنے آئے نا، کئی ایسے نکات ہیں جو ڈسکس نہیں ہوئے پہلے کیس کی ٹرائل کے دوران یا اس کی جو ہیرنگ کے دوران. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے شاید اس کے اوپر وہ جائے اور ایک نئی پٹیشن داخل ہو جس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. جی صحیح. امتیاز بھائی، یہ جو سسٹم ہے ہمارا جوڈیشری سسٹم، اس کو ٹھیک کرے گا کون؟ کیونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں، جیسے کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، گورنر ہیں KPK کے، انہوں نے تو کھل کے کہا ہے کہ جی یہ سسٹم نہیں چل رہا، صدارتی نظام جو ہے وہ آنا چاہیے. آفٹر آل یہ سسٹم بدلنا کس نے ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک صدارتی نظام کی ہر بات چل رہی تھی پچھلے دنوں کافی، اور اس کے آپ یاد ہے پچھلے ویک کے ہمارے پروگرام اس میں ڈیٹیل میں بات ہم نے کی تھی. سسٹم جو ہے اس کو تبدیل تو کرنا ہے جی پارلیمنٹیرینز نے، بڑی سیدھی سی بات ہے. کیونکہ لیجسلیچر جو ہے اس کا کام ہے قانون بنانا، قانون امینڈ کرنا اور آئین سازی کرنا، یہ لیجسلیچر کا کام ہے. اب لیجسلیچر جو ہے وہ کوئی ایسا طریقہ ڈیوائز کرے جس کے ذریعے سے صحیح معنوں میں احتساب جو ہے جوڈیشری کا ہو سکے، اور جو لوئر جوڈیشری خاص طور پہ ان کا آلریڈی سسٹم ہے جس میں ہائی کورٹس اس کو لک آفٹر کرتے ہیں اور سپروائز کرتے ہیں اور سزائیں بھی دیتے رہتے ہیں. ویسے کئی بار آپ پڑھتے رہتے ہو گے کہ ججز کو کئی بار کمپلسری ریٹائر کیا جاتا ہے، کئیوں کو ڈسمس کیا جاتا ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ اکاؤنٹیبلٹی چلتی ہے لوئر کورٹس میں. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے 5 جو ممبر ہیں وہ کرتے ہیں اس کا. اب وہ ظاہر بات ہے کہ اب جیسے کہ یہ اس فیصلے کے اندر ایک چیز یہ آ گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو. اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو فیصلہ دینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں کہتا ہوں اپیل کی گنجائش ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جی اعلیٰ ترین عدالت ہے پاکستان کی، اور وہ فائنل آپ کہہ لیں کہ ایڈجوڈیکیشن فورم ہے. وہ کسی کے معاملے میں اگر اس کو روکا جائے کہ بھی اس معاملے میں وہ دخل نہیں دے سکتی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پاور پہ پابندی لگانے والی بات ہے.
تو یہ بھی اس کے اندر فیصلے میں آیا ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کو کے معاملات میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی، تو پھر کون کرے گا؟ مجھے بتائے نا. اگر سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں کوئی پرابلم ہو، کوئی پروسیجر وہ صحیح نہ چلا رہی ہو، اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہو، اس کے اندر کوئی پارشلٹی آ گئی ہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو اگریڈ پارٹی وہ کدھر جائے گی؟ وہ سپریم کورٹ میں جائے گی نا. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ کو بھی جو گورنمنٹ ہے جو اپنی اپیل جو لگتا ہے کہ وہ کرے گی تو وہ اس کا حصہ بنائے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آپ پہلی چیز تو یہ اپوائنٹمنٹ آف ججز جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا نیچے لوئر جو جوڈیشری ہے اس کے باقاعدہ ایگزام ہوتے ہیں، سول ججز کے لیے ایگزام ہوتے ہیں، ایڈیشنل سیشن ججز کے لیے ایگزام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوتے ہیں. اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج جب بنتے ہیں، اسپیشلی ہائی کورٹ سے جو کہ آتے ہیں سپریم کورٹ میں، ویسے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا جج بھی بن سکتا ہے جس کی 15 سال کی پریکٹس ہو ایڈوکیٹ کی، تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا بن سکتا ہے، لیکن ابھی تک بنا نہیں، پاکستان میں ایگزامپل نہیں ہے. البتہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے اس کی مثال موجود ہے، یعنی کہ یہ آپ کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں بلوچستان میں جب آپ نے دیکھا کہ سارے ججز جو تھے وہ فارغ ہو گئے تھے، ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی جنہوں نے اوتھ لیا تھا اس کے تحت PCO کے تحت. تو اب یہ ہے کہ ان کی جو سلیکشن ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ ہائی کورٹ ایک کلرک اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے تو آپ نے بڑا کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے، اتنی تعلیم ہو، اتنی ایج ہو، یہ ریٹن ایگزام ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا یہ انٹرویو ہوگا، یہ پھر ٹائپ کا ٹیسٹ ہوگا، کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوگا. اب ایک جج بنا رہے ہیں اب ہائی کورٹ کا، اب اس کا جو سلیکشن ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اور کون کرے گا؟ یہ پارلیمنٹ کرے گی، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کو چاہیے ایسی قانون سازی کرے. جی امجد بھائی، آپ کیا اپنا امتیاز بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرف رخ کر سکتی ہے؟ نہیں، کرنا چاہیے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں نا کوشچن یہ ہے کہ اگر امپروومنٹ کی اگر تو دیکھیں ایک اگر تو ہوتا ہے نا کہ آبجیکشن تب ہوتا ہے کہ جب وہ کرٹیل کرے کورٹس کی پاورز کو. اگر اس کی امپروومنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں، ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ بھی اس کو ویلکم کرے گی، میرا خیال ہے. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہے اس کو صوبہ بنایا جائے. تو پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ بھی یہی نعرہ لگاتی رہی، نون لیگ والے جو ہیں وہ بھی یہی نعرہ لگاتے رہے. اب ان کے منشور میں ہے PTI کے کہ ہم صوبہ بنائیں گے، لیکن پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، ان کا ساتھ نہیں دے رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں صرف سیاسی بیان دیے جاتے ہیں اور کام کوئی نہیں کرتے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے وہ تو انہوں نے کھڑا کیا ہے PTI والوں نے. سب سے پہلے تو دیکھیں PTI کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ سیٹ اپ بڑھا دیا، اخراجات بڑھا دیے گورنمنٹ کے نا مزید، وہاں پہ آپ مطلب ساؤتھ پنجاب کا جو صوبہ بنانا ہے وہاں پہ سیکریٹریٹ بنا دیا، وہاں پہ بیوروکریسی بنا دی، اخراجات بڑھا دیے نا، پریکٹیکلی وہ بنا تو نہیں ہے نا. اب یہ بھی تقریباً 3.5 سال تقریباً بیٹھے رہے ہیں چپ کر کے، اور جو صوبے کی مطالبہ کرنے والے تھے سب سے زیادہ وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب جب آخری 1.5 سال رہ گیا تو انہوں نے اس کی طرف توجہ شروع کر دی ہے. اب ایسی صورت میں اگر یہ صوبہ بنانے کی اجازت دے دے باقی پارٹیاں، اسپیشلی پیپلز پارٹی ہے یا PMLN ہے، تو یہ پھر کریڈٹ تو PTI لے جائے گی نا اس صوبہ بننے کا. پھر وہاں پہ جو اس علاقے کا جو لوگ ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ ان پہ PTI کا ہوئے گا نا، ایک چھاپ پڑے گی اور وہ اس کی فیور کریں گے کہ PTI نے ہمارا صوبہ بنایا. تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا سٹیپ کوئی ایسا سٹیپ جو ہے جس کو PTI کو فائدہ پہنچتا ہو وہ اس میں اس کو سپورٹ کرے، کیونکہ یہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے نا. تو اس لحاظ سے انہوں نے اب اس کو اپوز کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہی ایک وجہ اس کی میں سمجھتا ہوں. جی صحیح کہا آپ نے. جی امتیاز بھی آخری سوال ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو مافیا ہے، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو یا آٹا مافیا ہو، چینی مافیا ہو، یہ دیکھیں اب کرونا کے حوالے سے یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں. کیا ہماری گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کے ہاتھ میں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ اختیار نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو روک سکے جو عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ جو ریگولیٹرز ہیں نا مختلف، جی جیسے آپ نے ڈرگس کا ذکر کیا تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ایک بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. ان کے اندر یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مافیاز ہیں، یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ ان کے اندر جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں، آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے آپ سمجھ لے کہ ایک طرح سے میں کہوں گا کہ برائی بھی کیا ہوتا ہے ایک طرح سے نا.
ان کو بلکہ ان کی اپوائنٹمنٹ وہاں کرواتے ہیں, پوسٹنگ وہاں پہ کرواتے ہیں, پھر وہاں بیٹھ کے وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے ریگولیٹر ہیں جیسے SECP ہے, نیپرا ہے, یہ سارے جو ادارے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں یا ادارے بنا دی گئی, یہ خرچے بڑھائے ہیں گورنمنٹ نے. یہ اس کی ضرورت کو نہیں تھی. پہلے جو منسٹریز میں کام ہو رہا تھا نا, وہاں پہ ایک سیکشن ہوتا تھا, ایک ڈپٹی سیکرٹری ریلیونٹ ہوتا تھا جو اس کو دیکھتا تھا, وہ بھی کام اس طرح کے کر رہے ہوتے تھے. اب یہ اتنا بڑا, اب جیسے آپ کے سامنے اوگرا ہے, اوگرا کرتا کیا ہے, وہ 15 دن بعد ایک سمری بھیجتا ہے کہ اتنی قیمتیں بڑھا دیں یا اتنی کم کر دیں, یہ اس کا کام ہے. اچھا, اس کے اوپر بھی پھر عمل نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی جو منسٹری ہے ریلیونٹ فائنانس منسٹری جو ہے, اس کو اپنی مرضی کے مطابق پرائم منسٹر کو ریکمینڈ کرتی ہے اور پھر اس کے حساب سے وہ فیصلہ ہوتا ہے. ویسے اس بار تو پرائم منسٹر صاحب نے ہمت کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا. یہ بڑی مہربانی ان کی بہرحال, کیونکہ واقعی بہت حالات خراب ہوئے تھے اور یہ اچھا کیا انہوں نے ایسا کر دیا. اب اوگرا کے دفتر کا آپ جا کے دیکھیں, چونکہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے کہ وہاں پہ 3-4 ممبر بیٹھے ہیں ہائیلی پیڈ, ایک چیئرمین بیٹھے ہائیلی پیڈ, نیچے ڈائریکٹر جنرلز ہیں, پھر ڈائریکٹرز ہیں, مطلب وٹ دے آر ڈوئنگ. تو یہ جو ٹرینڈ چلا تھا, یہ میاں نواز شریف کے دور سے چلا تھا کہ انہوں نے یہ بنانا شروع کر دیا کہ ریگولیٹری اتھارٹیز بنا دیں. نوازنے کے طریقے تھے یہ لوگوں کو. اس سے کیا کہ اپنے دنیا اکاموڈیٹ کیے. بالکل صحیح ہے. مہینے میں کہہ دیے تھی کہ اتنی قیمتیں بڑھا دیں آپ, بس یہی ان کا. اس کا ایک اور فائدہ نا کہ ان کی جو ٹرانسپورٹ ہے ریگولیٹری اتھارٹیز کی, یا وہ منسٹریز میں یا ادھر ادھر استعمال ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس طریقے سے بھی وہاں پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے فنڈز کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں اننیسیسری ہے, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے. امتیاز بھائی فرام اسلام آباد, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.